قصر یہ واجب ہے، قصر نماز پڑھنا مسافر پر یہ واجب ہے۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے۔ اب واجب کا اگر وہ ترک کرے گا تو گنہگار ہے، واجب کا ترک گناہ ہے نا۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے۔ اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ اب آگے جو بات ہے توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر، قصدن 4 پڑھی، قصدن کسی نے 4 رکعت پڑھی، بھول سے نہیں، قصدن، اور 2 پر قاعدہ کیا، دوسری رکعت میں قاعدہ کیا، تو فرض ادا ہو گئے، فرض اس کے ذمے ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں وہ نفل ہو گئی، مگر گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، گنہگار ہوا اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، واجب تھا کہ وہ قصر پڑھے، لہذا توبہ کرے اور 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا، جان بوجھ کر کے 4 رکعت پڑھا اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو فرض ادا نہ ہوئے، فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی، وہ نماز 4 رکعتیں نفل ہو گئی۔ ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر جان بوجھ کر کے وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی کہ مجھے یہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوگے، فرض 4 رکعت اس کے ادا ہو گئے، اقامت کی نیت کر لی تو اب اس کو پڑھنا ہی 4 رکعت ہے، مگر تیسری رکعت کا قیام اور رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا، تیسری رکعت کا قیام اور رکوع کرنے کے بعد اس نے اگر یہ نیت کری ہے تو اس کا اعادہ، اس کو واپس سے ادا کرنا ہوگا، اور تیسری کے سجدے میں نیت کی، تیسری رکعت کے سجدے میں پہنچ گیا، اب اگر اقامت کی نیت کر رہا ہے کہ مجھے یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو اب فرض جاتے رہے، اب فرض جاتے رہے، یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قراءت نہ کی نماز فاسد ہو گئی، پہلی دونوں رکعت میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں قراءت نہ کی، فرض ترک کیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ اس مسافر کے احکام تھے جو قصدن 4 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، واجب تھا کہ وہ قصر کرے اور اس نے قصر نہیں کرا، قصدن 4 رکعت پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، تو دوسری رکعت پر اگر قاعدہ کیا تو فرض کے اعتبار سے بری الذمہ ہوا، فرض اس کے ادا ہوئے اور 2 رکعت باقی کی نفل ہوئی، اور اگر دوسری رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا تھا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی، فرض واپس سے پڑھنے ہو گئے۔ ہاں تیسری رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی تو اب جو ہے 4 رکعت اس کے فرض ادا ہو گئے، مگر رکوع اور قیام ادا کر لیا تھا تو واپس سے اس کا اعادہ کرے گا، اور تیسری رکعت کے سجدے میں جا کر کے اقامت کی نیت کی کہ مجھے یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو فرض جاتے رہے، فرض واپس سے ادا کرنے ہو گئے۔ بھول کر کے اگر کسی نے ایسا کرا تو
قصر کے بدلے 4 کی نیت باندھ لی تو مسافر نے قصر کے بجائے 4 رکعت فرض کی نیت باندھ لی، اس کو پڑھنے 2 ہی ہے مگر زبان سے 4 رکعت اس نے ادا کر لیا یا 4 کی نیت کر لی، پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی۔ یاد آیا کہ میں مسافر ہوں، مجھے 2 رکعت پڑھنی تھی تو اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح مقیم نے 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت فرض کی نیت کی۔ مقیم کو 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، اس نے غلطی سے نیت 2 رکعت کی اور 4 پر سلام پھیرا، 4 رکعت اس نے مکمل پڑھ لی تو اس کی بھی نماز ہو گئی۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں نیت نماز میں، جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، نیت نماز میں تعداد رکعت کا تعیین یعنی تقرر کرنا ضروری نہیں۔ نیت نماز میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہم تعداد رکعت کا تعیین کریں کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اگر 4 پڑھنے تھے زبان سے 2 نکل گئے یا 2 پڑھنے تھے زبان سے 4 نکل گئے مگر پڑھا وہی جو پڑھنا چاہیے تھا تو نماز ہو گئی، کیونکہ یہ ضمناً حاصل ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں نیت نماز میں تعداد رکعات کی تعیین یعنی تقرر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ضمناً حاصل ہے۔ نیت میں تعداد معین کرنے میں خطا نقصان دہ نہیں، نیت میں تعداد رکعات معین کرنے میں خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو نماز میں اس سے نقصان نہیں۔ جو پڑھنا تھا 4 پڑھنا تھا 4 پڑھے، 2 پڑھنا تھا 2 پڑھے، زبان سے 2 کی جگہ پہ 4 نکل گیا، 4 کی جگہ پہ 2 نکل گیا، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ